من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. غیر سے افعال میں الحمدللہ ہم مضاف مکمل کر چکے، اور اب تک غیر سے افعال میں ہم نے محموز کو بھی پڑھ لیا ہے. آج ہم غیر سے فعل کی تیسری قسم معطل، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی تفصیل سے جو ہے وہ مطالعہ کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے غیر سے افعال کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا تو غیر سے افعال کی ڈیفینیشن میں نے آپ کے سامنے یہ کی تھی کہ ایسے افعال جن کے حروف مادہ میں کسی جگہ پر حمزہ آ جائے، حرف کی تکرار ہو جائے، یا حروف علت میں سے کوئی حرف آ جائے. ان تین صورتوں میں فعل صحیح فعل کی فہرست سے نکل جاتا ہے اور غیر صحیح فعل ہو جاتا ہے. اگر حمزہ آ جائے تو اسے محموز کہتے ہیں، اور پھر محموز میں ہم نے محموز الفا، محموز العین اور محموز اللام کو دیکھا تھا. اس کے بعد ہم نے حرف کی تکرار کے حوالے سے مضاف تفصیل سے پڑھا. آج ہم فعل کے حروف مادہ میں حروف علت کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی اس سبق کو دیکھ رہے ہیں. تو پہلی بات یہ کہ جب کسی فعل کے حروف مادہ میں کسی جگہ پر حرف علت آ جاتا ہے تو اس کو گرامر کی اصطلاح میں معطل فعل کہتے ہیں. اب وہ حرف علت میں ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو انشاءاللہ تعالی مزید ایک سٹیپ ہم آگے چلیں گے. مثلا میں کہتا ہوں واو، جیم اور دال. واو آپ کو پتا ہے کہ حرف علت ہے، اور حروف علت کل کتنے ہیں؟ 3 یا 2. ویسے 2 حروف علت ہیں اصل میں اگر دیکھا جائے، واو اور یا. الف جو ہے وہ ان کا سپورٹنگ حرف ہے، وہ انشاءاللہ تعالی مزید جب آپ اس ٹاپک کو پڑھیں گے تو یہ بات آپ کے سامنے مزید کھل کر آئے گی. اور مادہ دوسرا دے رہا ہوں آپ کو، یا، سین، را. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا حرف علت واو اور یا ان 2 مادوں میں استعمال ہوا ہے. ایک ایگزامپل اور لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. میں کہتا ہوں قاف، واو اور لام. اس ایگزامپل میں بھی آپ نے دیکھا کہ حرف علت استعمال ہوا ہے، اور اسی کے ساتھ ایک ایگزامپل لکھ رہا ہوں جیم، یا اور حمزہ. اس ایگزامپل میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ حرف علت یا استعمال ہوا. ایک گروپ آپ کے سامنے اور لکھ رہا ہوں میں، دال، عین، واو اور ہا، دال، یا. یہ 6 مادے میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں، اور ان 6 مادوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حروف علت واو اور یا استعمال ہوئے ہیں. جو پہلا گروپ ہے اس میں اگر آپ غور کریں تو آپ کا جو حرف علت ہے واو یا وہ کس جگہ پر استعمال ہوا ہے؟ فا کلمہ کی جگہ پر استعمال ہوا ہے. یعنی آپ کے فعل کے جو 3 حروف ہیں فا، عین اور لام، ان میں فا کلمہ کی جگہ پر استعمال ہوا ہے. جو دوسرا گروپ ہے اس میں حرف علت کس جگہ پر استعمال ہوا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں عین کلمہ کی جگہ پر استعمال ہوا ہے. اور جو تیسرا گروپ ہے اس میں حرف علت کس جگہ پر استعمال ہوا ہے؟ لام کلمہ کی جگہ پر استعمال ہوا. تو اب ذرا ذہن میں تازہ کریں، محموز جب ہم نے پڑھا تھا تو حمزہ کے حوالے سے پڑھا تھا کہ حمزہ اگر فا کلمہ کی جگہ پر استعمال ہوگا تو اسے کیا کہیں گے؟ محموز الفا.
اگر عین کلمہ کی جگہ پر استعمال ہوگا تو اسے کہیں گے محموز العین، اور لام کلمہ کی جگہ پر استعمال ہوگا تو اسے محموز اللام کہیں گے۔ اب اسی اعتبار سے یہ تینوں گروپ جو ہیں معطل کے گروپ ہیں، ٹھیک؟ جو پہلا گروپ ہے، اگر آپ کا حرف علت فا کلمہ کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے تو اس کو ہم کہیں گے معطل الفا۔ معطل الفا، جس طرح محموز الفا تھا اسی طرح معطل الفا۔ عین کلمہ کی جگہ پر حرف علت آ رہا ہے تو آپ اسے کہیں گے معطل العین، اور اگر لام کلمہ کی جگہ پر حرف علت آ رہا ہے تو اس کو آپ کہیں گے معطل اللام۔ اب یہ چونکہ نام تھوڑے سے ذرا مشکل ہیں، انہی تینوں کیٹیگریز کے آپ کو ایک اور نام جو ہے گرامر کی کتابوں میں ملیں گے، یعنی جسے ہم معطل الفا کہہ رہے ہیں، اس کو گرامر کی کتابوں میں مثال کے نام سے شو کیا جاتا ہے، یعنی معطل الفا کا دوسرا نام ہے مثال۔ معطل العین، اس کا دوسرا نام ہے اجوف، اور معطل اللام اس کا دوسرا نام ہے ناقص۔ تو آپ کی کتاب میں جو فہرست دی گئی تھی وہ اسی اعتبار سے دی گئی تھی کہ محموز، مضاف، مثال، اجوف اور ناقص، لیکن ہم نے وہ تین مین کیٹیگریز بنا کر، یعنی تیسری کیٹیگری ان تینوں کو ہم نے نام دیا معطل کا، اس لیے کہ ان تینوں کا تعلق حروف علت کے ساتھ ہے، اور جس فعل کے حروف مادہ میں حروف علت آ جاتے ہیں اسے معطل کہا جاتا ہے، اور پھر اگر فا کلمہ کی جگہ پر آ رہا ہے تو وہ معطل الفا یا مثال، عین کلمہ کی جگہ پر آ رہا ہے تو معطل العین یا اجوف، اور لام کلمہ کی جگہ پر آ رہا ہے تو معطل اللام یا ناقص کہلائے گا۔ اب ہم ایک ایک کر کے ان تینوں کو انشاءاللہ تعالی اسٹڈی کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارا معطل الفا ہے، اور جسے ہم نے دوسرا نام آپ کے سامنے رکھا ہے مثال، تو مثال کو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ مثال، سب سے پہلے مثال کی ڈیفینیشن ذہن میں آپ کی ہونی چاہیے کہ مثال وہ غیر صحیح فعل ہے جس کے حروف مادہ میں فا کلمہ کی جگہ پر حرف علت آ جائے۔ ایگزامپلز آپ کے سامنے جو میں نے لکھی ہیں ان کو ہی دہرا لیتے ہیں۔ ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دی تھی، کون سی ایگزامپل دی تھی جی؟ واو، جیم، دال اور یا، سین، را۔ اب ہم چونکہ مثال پڑھ رہے ہیں تو مثال میں بھی اب آپ کی فردر ڈویژن آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ اگر حرف علت واو ہو تو اس کو آپ مثال واوی کہیں گے، اور اگر حرف علت یا ہو تو وہ آپ کا مثال یائی کہلائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ابھی دیکھیں چیزیں اسی طرح آگے بڑھتی جاتی ہیں، آپ ان کی ڈیٹیلز میں جاتے جاتے ہیں تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اب مثال واوی اور مثال یائی، اب ہم چونکہ پڑھ رہے ہیں غیر صحیح افعال کو چینجز کے حوالے سے کہ جب بھی کوئی فعل غیر صحیح فعل ہو جاتا ہے تو وہ جو گردان ہے ماضی اور مضارع کی ابھی تک جو ہم نے پڑھی ہیں ان میں چینجز آتی ہیں، اور چینجز کہاں کہاں آتی ہیں، کن کن سچویشنز میں آتی ہیں یا کن رولز کے تحت آتی ہیں، وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم مثال میں پڑھ رہے ہیں تو پہلی بات نوٹ کر رہے ہیں، ایک ایک ایگزامپل سے میں بات سمجھاؤں گا آپ کو کہ جو چینجز آتی ہیں وہ مثال واوی میں ہی آتی ہیں، مثال یائی میں چینجز نہیں آتی۔ اور جب یہ آپ سے بات کی جاتی ہے، ایک رول بیان کیا جاتا ہے، تو رول وہی ہوتا ہے جس کا کوئی نہ کوئی ایکسیپشن ضرور ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی ایگزامپل آ جائے تو اسے ایکسیپشن کہہ کے آپ اگنور کر سکتے ہیں، ورنہ قاعدہ جو ہے وہ یہی ہے کہ چینجز جو ہیں مثال واوی میں ہی آئیں گی، مثال یائی میں چینجز نہیں آتی۔ لہٰذا ہم مثال واوی کو ہی اس سبق میں پڑھیں گے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ وہ جو چینجز آئیں گی
6 ابواب ثلاثی مجرد کے جو ابواب پڑے ہیں ان کے حوالے سے پہلی بات تو نوٹ کریں کہ یہ مثال واوی جو ہے یہ ثلاثی مجرد کے کس کس باب سے آتا ہے. تو پہلی بات یہ کہ باب نصرہ ینصرو کو چھوڑ کر مثال واوی باقی 5 ابواب سے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک، باب نصرہ سے عربی زبان میں استعمال ہی نہیں ہوتا. باقی 5 جو ابواب ہیں آپ کے باب ضرب یضرب، باب فتح یفتح، باب سمع یسمع، باب حسب یحسب اور باب کرم یکرم، ان تمام ابواب سے استعمال ہوگا. صرف باب نصرہ ینصرو سے نہیں آتا. تو اب ہمارے پاس اور مختصر ہو گیا کام، ایک باب نکل گیا، 5 باب رہ گئے. اب وہ جو 5 ابواب رہ گئے ہیں 5 ابواب کے حوالے سے مزید اس میں ہم کمی کرتے ہیں کہ جو چینجز آتی ہیں وہ صرف 2 ابواب میں آتی ہیں. چینجز آتی ہیں صرف 2 ابواب میں آتی ہیں. وہ 2 ابواب کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 ہا اور نمبر 2 ضاد. ہا سے مراد حاسب یحسب اور ضاد سے مراد ضرب یضرب. کلیئر ہو گیا؟ اچھا، باب فا جو ہے اس کے کچھ مادوں میں چینجز آتی ہیں اور کچھ میں نہیں آتی، لیکن چونکہ چینجز آ جاتی ہیں اس لیے باب فا کو بھی ہم اس میں شامل کر لیتے ہیں. تو 3 ابواب اب آپ کے سامنے ہو گئے، باب ہا، باب ضاد اور باب فا. اب اگلی بات کہ چینجز آتی کہاں کہاں ہے. ماضی میں آتی ہیں، مضارع میں آتی ہیں، کن صیغوں میں آتی ہیں؟ یہ اگلا سٹیپ ہمارا یہ ہے. تو بہت آسان ہے. چینجز جو آتی ہیں وہ صرف ان ابواب سے مضارع معروف کی گردان میں آتی ہیں. چینجز جو ہیں وہ صرف مضارع معروف کی گردان میں آتی ہیں. اب دیکھیں آہستہ آہستہ ہمارا کام آسان ہوتا جا رہا ہے. یہاں تک میں بات اپنی دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ پھر اب ہم دیکھیں کہ وہ چینجز آتی کیا ہے. سب سے پہلی بات ہم نے معطل الفا کو پڑھنا شروع کیا آج. معطل الفا کسے کہتے ہیں؟ ایسا غیر صحیح فعل جس کے حروف مادہ میں فا کلمہ کی جگہ پر حرف علت آ جائے، اور اس کو مثال بھی کہا جاتا ہے. اور مثال اس کا زیادہ مشہور نام ہے، اس لیے ہم نے مثال کو سامنے رکھ کر جو ہے اس ٹاپک کو شروع کیا. پھر اگر حرف علت واو آ رہا ہے فا کلمہ کی جگہ پر تو ہم نے اس کو مثال واوی کا نام دیا، اور اگر یا آ رہا ہے تو ہم نے اس کو مثال یائی کا نام دیا. پھر مثال یائی میں چینجز نہیں آتی، ہم نے اسے اپنی فہرست سے نکال دیا، اپنے مطالعے سے نکال دیا. ہمارے پاس صرف رہ گیا مثال واوی. پھر مثال واوی کو ہم نے تفصیل سے پڑھنا شروع کیا. تو پہلی بات یہ کہ مثال واوی باب نصرہ ینصرو سے استعمال ہی نہیں ہوتا. تو اب ہمارے پاس 5 ابواب رہ گئے. اب ان 5 ابواب میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ان 5 ابواب کے حوالے سے اگلی بات جو ہمارے سامنے آئی وہ یہ کہ باب حاسب یحسب، باب ضرب یضرب اور باب فتح یفتح، ان 3 ابواب میں چینجز آتی ہیں. تو 2 اور نکل گئے. کون کون سے نکل گئے؟ سین بھی نکل گیا اور کاف بھی نکل گیا. 2 ابواب نکل گئے. تو اب ہمارا فوکس ان 3 ابواب پہ رہ گیا. اب ان 3 ابواب پہ جب ہم نے فوکس کیا تو ہمارے سامنے اگلی بات یہ آئی کہ جو چینجز آتی ہیں وہ صرف مضارع معروف کی گردان میں آتی ہیں. جب آپ نے مضارع معروف کی گردان کو مینشن کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ماضی معروف کی گردان نکل گئی، یعنی ماضی معروف کی گردان ایز اٹ از ہوگی جس طرح نارمل فعل کی ہوتی ہے. اسی طرح ماضی مجہول کی گردان بھی نکل گئی. ٹھیک ہے نا؟ ماضی مجہول کی گردان بھی بالکل اسی طرح ہوگی جس طرح صحیح فعل کی گردان ہوتی ہے. پھر مضارع مجہول کی گردان بھی نکل گئی. ٹھیک، یعنی صرف مضارع معروف لکھا ہوا ہے تو مضارع معروف کی گردان میں چینجز ہوتی ہیں، اور وہ چینجز کیا ہوتی ہیں وہ آپ کو ان ابواب کی ترتیب بتا دے گی. ان تینوں حروف کو ذرا اکٹھا کر کے پڑھیں، کیا بنتا ہے؟ حذف. ان تینوں حروف کو آپ نے ملا کر پڑھا تو کیا بن گیا؟ حذف. اچھا، اب حذف ہم لکھتے ہیں زال کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور حذف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نکال دینا. ٹھیک ہے،
تو جو چینج آتی ہے مضارع معروف کی گردان میں وہ یہ آتی ہے کہ ان ابواب کی مضارع معروف کی گردان سے واو جو ہے وہ حذف ہو جاتا ہے، واو حذف ہو جاتا ہے. یہ آپ کا مثال واوی کا خلاصہ. ٹھیک ہو گیا؟ لیں جی، اگر بات سمجھ میں آگے تو ابھی مادے کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی سب کچھ کلیئر ہو جائے گا. لیں جی، ہم نے ان 3 ابواب کو ڈسکس کرنا ہے. باقی جو 2 ابواب ہیں جن میں واو حذف نہیں ہوتا اس کو ہم ڈسکس ہی نہیں کریں گے کیونکہ ہم چینجز کے حوالے سے اس ٹاپک کو پڑھ رہے ہیں. تو واو جیم دال یہ استعمال ہوتا ہے باب ضاد سے. ہاں جی، پہلا کام مادے کو دیکھ کر، باب کو دیکھ کر آپ نے ماضی اور مضارع کا جو پہلا سیکھ بنانا ہے وہ کیا ہے؟ وجدہ. اب دیکھیں ذرا نارمل بنائیں، پہلے نارمل، پہلا نارمل بنائیں. ضرب یضرب، وجدہ یوجد. تو ماضی میں تو چینج ہونی نہیں، یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں. صرف مضارع معروف کی گردان میں چینج ہوگی، اور چینج کیا ہوگی؟ واو حذف ہو جائے گا، واو ڈراپ ہو جائے گا. کیا بچ گیا؟ یجدو. وجدہ یجدو. لیں جی، یجدو سے گردان. یجدو تجدو تجدو اجدو نجدو. یجدانی تجدانی تجدانی تجدانی. یجدونا یجدنا تجدونا تجدنا تجدینا. اتنی سی بات تھی. اور وجدہ تو گردان ماضی نو چینج. وجدہ وجدہ وجدو وجدت وجدتا وجدنا وجدتا وجدتما وجدتم وجدتی وجدتما وجدتنا وجدتو وجدنا. نو چینج. ٹھیک ہے جی. تو وجدہ یجدو کے معنی ہوتے ہیں پانا. ٹھیک ہے. وہ وجدہ کا، وجدہ کا اس نے پایا تجھے. ٹھیک ہے. ضالن فہدا. ووجدک عائلن فاغنا. قرآن مجید میں استعمال ہوا. پھر یہ بھی مادہ استعمال ہوا ہے. ایک مادہ اور پریکٹس کرتے ہیں. واو عین دال. جی باب ذرا بس ہی پریکٹس کروا رہا ہوں آپ کو. ماضی کیا بنا؟ وعدہ. اور مضارع اب یہ سٹیپ سکپ کر دیں. کیا بن جائے گا؟ یعدو. وعدہ یعدو. یعدو تعدو تعدو عائدو نائدو. یعدانی تعدانی تعدانی تعدانی. یعدونا یعدنا تعدونا تعدنا تعدینا. ایک مادہ اور کریں. واو زا اور را. جی ماضی کیا بنا؟ وزرا. باب ذرا بس ایک کثرت سے استعمال ہوتا ہے. وزرا یزرو. وزرا یزرو. یزرو تزرو تزرو ازرو نزرو. یزرانی تزرانی تزرانی تزرانی. یزرونا یزرنا تزرونا تزرنا تزرینا. وزرا یزرو کے معنی ہوتے ہیں بوجھ اٹھانا. بوجھ اٹھانا. اسی سے لفظ بنتا ہے وزر. وزر بوجھ کو کہتے ہیں. اب دیکھیں قرآن مجید کی وہ آیت آپ کے سامنے آنی چاہیے کہ لا تزرو. لا تزرو سیکھا کون سا ہے؟ تزرو. یعنی یہاں آپ کا ذہن جا رہا ہوگا یزرو تزرو. تزرو دو جگہ آ رہے تو واحد مؤنث غائب کا سیکھا یا واحد مذکر حاضر کا سیکھا. ٹھیک ہے. اب یہاں تک آپ دونوں ترجمے کر سکتے ہیں اس سٹیپ تک کہ وہ بوجھ نہیں اٹھائے گی یا تو بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہاں تک دونوں ترجمے جو ہیں ممکن ہیں. لیکن لا تزرو وازرتن. اب آگے حالت رفع میں اسم آ گیا تو یہ اس تزرو کا فاعل ہو گیا. اگر یہ حاضر کا صیغہ ہوتا تو فاعل کبھی بھی ظاہر نہ ہوتا. سیکنڈ پرسن میں فاعل تو ظاہر نہیں ہوتا نا. یعنی فاعل ظاہر کس صورت میں ہوتا ہے؟ صرف تھرڈ پرسن کی صورت میں ہوتا ہے. تو لہذا اب کنفرم ہو گیا کہ یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. لا تزرو وازرتن. کوئی بوجھ اٹھانے والی بوجھ نہیں اٹھائے گی. ٹھیک ہے. لا تزرو وازرتن
وزر اخرى. وزر اخرى. یہ وزر اخرى کیا ہے جی دانش؟ وزر اخرى آسانی کر دی آپ کے لیے گلزار صاحب نے. مرکب اضافی. دیکھیں میں لکھتا ہوں آپ کے سامنے, کسی دوسری کا بوجھ. مرکب اضافی, بوجھ مضاف اور کوئی دوسری مضاف ہے. بوجھ کے لیے وزر, وزرن, اور دوسری اس کے لیے اخرى. اخرى مؤنث لفظ ہے, دوسری بتا رہا ہے آپ کو, یعنی اس کا مذکر کیا ہوگا؟ دوسرا. اور دوسرے کی عربی شاید میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, آخرو. آخرو دوسرا, اور اس کی مؤنث اخرى دوسری. اب اس کو ہم نے مرکب اضافی بنانا ہے. مضاف ہے, مضاف پر الف لام داخل نہیں ہوتا, اعراب ہلکا ہوتا ہے, تو کیا بن گیا؟ وزرو. اور مضاف ہے, حالت جر میں ہوتا ہے, تو اخرى اخرى اخرى, تو وزر اخرى کسی دوسری کا بوجھ. اب یہ وزر اخرى جملے میں مفعول بن کر آئے گا تو حالت نصب میں آئے گا, لہذا وزر اخرى. لا تزر وازرۃ, کوئی بوجھ اٹھانے والی نہیں اٹھائے گی بوجھ کسی دوسری کا بوجھ. اب یہ مؤنث سے مراد کیا ہے؟ نفس, جان. یعنی کوئی جان قیامت کے دن کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. جو کچھ جھیلنا ہے وہ خود ہی جھیلنا پڑے. لے جی, باب ضربہ سے ہم نے کچھ مادے پریکٹس کر لیے. اب باب ہا سے ایک آدھا مادہ پریکٹس کر لیتے ہیں. مادہ ہے میرے پاس واو, را اور سا, اور باب ہے ہا. جی کیا بنے گا جی؟ نارمل ماضی مضارع. باب حاسبہ وارثہ, حاسبہ وارثہ. نارمل یورثو, یورثو. لیکن چونکہ مضارع معروف کی گردان سے واو ڈراپ ہونا ہے, واو ڈراپ کرنے کے بعد کیا بن گیا؟ یارثو. وارثہ یارثو. یارثو سے گردان یارثو تارثو 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 نارثو. یارثانی تارثانی تارثانی تارثانی. یارثونا یارثنا تارثونا تارثنا تارثینا. وارثہ وارث ہونا. وارث ہوا کیا عربی ہوگی جی؟ وارثہ. وہ وارث ہوا, وارثہ. ایک ایگزامپل ماضی کی بھی رکھ دوں تو یہ نہ ہو کہ ماضی بھول جائے آپ. وہ وارث ہوا. سلیمان وارث ہوا. وارثہ سلیمانو, فاعل ہے نا. سلیمان وارث ہوا. سلیمان وارث ہوا داود کا. داودا. تو قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے آ گیا. وہ وارثہ سلیمانو داودا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داود علیہ السلام کے وارث ہوئے. جی سیکھا پہچانے کون سے ہے؟ نارثو. مضارع یارثو تارثو تارثو آرثو نارثو. الف آ گیا تو انا, اور نون آ گیا تو نحنو. نارثو ہم وارث ہوں گے. ٹھیک ہے نا. نارثو یہ ترجمہ کریں گے. نارث الارض, ہم زمین کے وارث ہوں گے. واہ زمین, اور آگے بھی آ رہا ہے من فیہا, اور جو کچھ اس پر ہے.
اب یہ ہا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ الارض کی طرف. جب یہ تھرڈ پرسن کی ضمیر آئے مذکر و مؤنث اسے لازمی لوٹایا کرے کہ وہ کس کے لیے استعمال ہوئی, کیونکہ ضمیر جو ہے کسی نہ کسی ناؤن کے لیے استعمال ہوئی. نارث الارض ومن علیہا, ہم وارث ہوں گے زمین کے اور جو کچھ اس کے اوپر ہے. جملہ فعلیہ, جملہ فعلیہ نا, جملہ فعلیہ کو ذرا اسمیہ میں کنورٹ کریں, کیونکہ خیر سے افعال سے شروع کیے ہم نے, یہ چیزیں سب سائڈ پہ کر دی ہیں تو ذرا ذہن میں تازہ ہو جائے. جملہ فعلیہ کو اسمیہ میں کنورٹ کیسے کرتے ہیں جی؟ کرتے کیا ہیں, فارمولہ بتائیں. فاعل کو اٹھاتے ہیں اور فعل سے پہلے لے آتے ہیں. ہاں جی, فاعل کہاں ہے؟ فاعل کہاں ہے؟ فاعل اس کے اندر. فاعل جب بھی کوئی فعل معروف آئے گا اس کا فاعل ضرور ہوگا. اب وہ فاعل یا تو ضمیر کی صورت میں ہوگا یا ظاہر ہوگا. تو اس صورت میں, اور وہ ظاہر دیکھیں صرف تھرڈ پرسن کی صورت میں ہوگا. جب بھی آپ کو, بہت اہم پوائنٹ بتانے لگا, جب بھی آپ کو گردان میں سے صیغہ نمبر 1 یا 4 کے علاوہ کوئی صیغہ نظر آئے تو آپ کو آگے فاعل ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس کے ساتھ ہی فاعل موجود ہے. صیغہ نمبر 1 یا 4 کے علاوہ کوئی صیغہ نظر آ جائے تو آپ کو آگے فاعل ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں, آگے جانا ہی نہیں. ہاں اگر 1 اور 4 ہے تو ہو سکتا ہے کہ فاعل آگے آ جائے, اس میں پاسبلٹی ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ضمیر کی صورت میں ہو, وہاں پر دونوں صورتیں ہیں. لیکن 12 صیغوں میں دوسری پاسبلٹی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہو گیا, بہت اہم پوائنٹ ہے. قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ آدھا کام آپ کا یہی ہو جائے گا. تو نارثو, اس کے اندر جو وہ فاعل نحنو ہے اسے باہر نکال دیں. ہاں جی, جملہ فعلیہ سے اسمیہ میں کنورٹ کیوں کرتے ہیں؟ اور پیدا کرنے کے لیے. ہم وارث ہوں گے زمین کے, 2 دفعہ ہم آ گیا ایسے نا, نحنو ہم, نارثو ہم وارث ہوں گے الارض ومن علیہا. اچھا جی, اب یہ جملہ اسمیہ بن گیا. جملہ اسمیہ میں ذرا زور پیدا کریں. کیسے پیدا کرتے ہیں؟ انا لگاتے ہیں نا, پہلے انا لگاتے ہیں, پھر لام لگاتے ہیں, پھر قسم کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, انا لگائے. اس کے شروع میں جب انا لگا, اور ایک فارمولا میں نے آپ کو دیا ہوا ہے کہ انا پلس انا از اکول ٹو انی, اور انا پلس نحنو از اکول ٹو انا. انا یا اننا, تو زیادہ انا استعمال ہوتا ہے, تو یہ کیا بن گیا جی؟ انا نارث الارض ومن علیہا. اب ذرا زور گنے, زور گنے. نارث الارض ومن علیہا, کلام کس کا ہے؟ اللہ کا. زور پہلا زور. دوسرا زور, جملہ فعلیہ میں بات نہیں ہوئی, نحنو نارث الارض ومن علیہا, جملہ اسمیہ میں بات ہوئی, ایک اور زور آ گیا. پھر تیسرا زور آیا, انا داخل ہو گیا, انا نارث الارض ومن علیہا. 3 زور ہو گئے. اب ایک زور اور پیدا کریں, حصر کا مفہوم پیدا کریں. جملہ اسمیہ میں حصر کا مفہوم کیسے پیدا کرتے ہیں؟ یعنی ہی کا مفہوم مبتدا اور خبر کے درمیان میں. اب ذرا غور کریں, آپ کا نحنو مبتدا تھا نا, یہ نحنو مبتدا, اور یہ نارث الارض ومن علیہا پورا جملہ جو ہے یہ خبر بن گیا. اب آپ انا کی وجہ سے وہ اسم بن گیا اس کا, اور یہ اس کی خبر بن گئی. اب آپ اس میں حصر کا مفہوم پیدا کرنا چاہتے ہیں, ہی کا مفہوم پیدا کرنا چاہتے ہیں, تو کیا کرتے ہیں؟ مبتدا اور خبر کے درمیان میں ایک حالت رفع والی ضمیر لاتے ہیں جو مبتدا کے مطابق ہوتی ہے. وہ کون سی آئے گی؟ نحنو. ٹھیک ہے, انا نحنو نارث الارض ومن علیہا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں انا, ذرا ترجمہ دیکھیں. انا بے شک ہم, نحنو ہم, نارثو ہم وارث ہوں گے. بے شک ہم وارث ہوں گے. اب مجھے بتائیں, کوئی زبان اردو لے لیں, انگریزی لے لیں, آپ کو یہ اسلوب کسی بھی زبان میں بھلا نہیں لگے گا. ہم کو 3 دفعہ استعمال کرتے ہیں اردو میں, عجیب نہیں لگتا؟ انگریزی میں آپ
Indeed, we بات نہیں بنتی. لیکن عربی کی دیکھیں خوبصورتی, انا نحنو نارث الارض ومن علیہا. اب ترجمہ میں نے کہا نا, عربی پڑھنے کے بعد ترجمہ جو ہے وہ سائڈ پہ ہو جاتا ہے, آپ کر ہی نہیں سکتے, آپ صرف اس کو محسوس کر سکتے ہیں. اب دیکھیں یہ جو ہم اس دنیا میں جمع کر رہے ہیں, دنیا میں جو کچھ جمع کر رہے ہیں, کس کے لیے جمع کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل بھی مال کے حوالے سے حدیث سامنے کی, اور میں نے ایک دو باتیں آپ کے سامنے کی تھی, تو ذرا اسی مضمون کو سامنے رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقول العبد مالی مالی مالی, بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. آپ نے فرمایا کہ اس کا مال کہاں ہے؟ اس کا مال ہے جو اس نے کھا لیا, جو اس نے پہن لیا, یا جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آگے بھیج دیا, یہ اس کا مال ہے. باقی کس کا ہے؟ باقی تو وارثوں کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا تم سے کون ہے جو اپنے ورثاء کے مال سے محبت کرتا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول میں سے تو کوئی ایسا نہیں. آپ نے فرمایا تم سب اپنے ورثاء کے مال سے محبت کرو. کس کا ہے وہ؟ آپ کا مال. آپ کا مال تو وہ ہے جو آپ نے کھا لیا, پہن لیا, یا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا, وہ آپ کا مال ہے. یہاں آپ کی آنکھ بند ہوئی, کس کا ہے؟ وارثوں کا ہے نا, وارثوں کا ہے. تو محبت کس کے مال سے ہوئی؟ اپنے مال سے تو نہ ہوئی, وارثوں کے مال سے ہوئی. اچھا اب دیکھیں بات وہی ہے. اب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا کال, وہ پھر یہ باتیں تب سمجھ میں آتی ہیں نا کہ تم زمین پہ جمع کرتے ہو جہاں اسے کیڑا لگنے کا بھی ڈر ہوتا ہے اور چوری ہونے کا بھی. اپنا مال وہاں جمع کرو جہاں نہ اسے چوری ہونے کا خطرہ ہوگا نہ کیڑا لگنے کا. اور ایک بات میں تمہیں کہتا ہوں کہ جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا. اب چونکہ دنیا میں جمع کرتے ہیں تو دنیا میں دل لگا رہتا ہے, دنیا سے نکلنے کو دل ہی نہیں کرتا, کیونکہ سب کو یہاں جمع کیا ہوا ہے. اگر یہی ادھر جمع کر دیں گے تو بتائیں دنیا میں دل لگے گا کبھی؟ پھر جاتے ہوئے تکلیف نہیں ہوگی. جاتے ہوئے تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ فوری طور پہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو اب میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے. انسان بچا بچا کے رکھتا ہے, بچا بچا کے خرچ بھی نہیں کرنے دیتا. اور شیطان ایسا کردار ہے, الشیطان یعدو, یعدو بھی کیا نا, وعدہ یعدو, الشیطان یعدکم الفقر, شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے. وہ تمہیں ڈراتا ہے کہ نہ خرچ نہ کرو, بھوکے ننگے ہو جاؤ گے, بیماری کوئی پڑ جائے گی, کون دے گا؟ اور خرچ نہیں کرنے دیتا, انسان بچا بچا کے رکھتا رہتا ہے, اور پھر اللہ کی طرف سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیمار پڑتا ہے اور وہاں پر اس کا وہ سارا بچایا پیسہ لگ جاتا ہے, اور پھر شیطان آ کے شاباش دیتا ہے, دیکھا میں نے تمہیں کہا تھا نا, کام آ گیا نا آج. اور انسان اسی دھوکے میں رہ جاتا ہے. آپ دیکھیں میرا ایمان ہے کہ اگر آپ خرچ کر دیں گے تو یہ بیماری, یہ تکلیف, یہ پریشانی کس کی طرف سے آنی ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے نا. تو مجھے بتائیں اگر اللہ کے لیے خرچ کریں گے تو اللہ آپ کو کسی مصیبت میں, کسی پریشانی میں, کسی تکلیف میں ڈالے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یعنی این اللہ, میں تو کہتا ہوں پھر اللہ کہاں ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب وہ گئے نا اسی موسم میں, عرب گرمیوں کا موسم, شکار پر گئے دوستوں کے ساتھ, تو وہاں دوپہر کی سخت گرمی میں آرام کا موقع ملا. وہاں پر ایک چرواہا نظر آیا جو بکریاں لے کر جو ہے وہ پھر رہا تھا. حضرت عبداللہ بن عمر کو ایک ذوق تھا لوگوں کے تقوی کو ٹیسٹ کرنے کا. اس چرواہے کو دعوت دی کہ آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو. اس نے کہا جی انی صائمن, میرا روزہ ہے. اور نفلی روزہ تھا, ظاہر بات ہے, فرض تو نہیں تھے روزے, یعنی فرض روزے نہیں چل رہے تھے.
حضرت عبداللہ بن عمر کا وہ جوش شوق جو ہے وہ اور بھڑکا. انہوں نے کہا کتنی گرمی میں چرواہے نے روزہ رکھا ہوا ہے اور بکریاں چرا رہا ہے. انہوں نے کہا اچھا یہ بکریاں تمہاری اپنی ہیں؟ کہتا نہیں میری نہیں ہے, میں تو اپنے مالک کی بکریاں جو چرا رہا ہوں. انہوں نے کہا اچھا ایک بکری ہمیں بیچ دو. وہ کہنے لگا کہ نہیں یہ میری بکریاں نہیں ہیں, میرے مالک کی ہیں. کہنے لگے مالک کو کیا پتہ چلے گا, اس نے کون سی گننی ہے, اگر گن بھی لی تو کہنا کہ جانور کھا گیا, بھیڑیا کھا گیا. تو کہتے ہیں اس چرواہے نے آسمان کی طرف نظر ڈالی اور کہنے لگا فَأَيْنَ اللَّهُ, پھر اللہ کہاں ہے, فَأَيْنَ اللَّهُ, اور چلا گیا. حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے پھر کہ وہ آسمان کی طرف نظر ڈال کر اسی چرواہے کا جملہ بار بار دہراتے رہے کہ فَأَيْنَ اللَّهُ, اللہ کہاں ہے. اصل میں اللہ کو ہم اس کا حق دیتے ہی نہیں ہیں. اللہ کو تو ہم نے اپنے سب کاموں سے نکالا ہوا ہے معاذ اللہ. یعنی اللہ ہے, یہ جتنا احساس ہمارے اندر ہوگا اور مضبوط ہوگا اتنا ہمارا ایمان پکا. اللہ ہے, اور یہ قرآن جو ہے یہ آپ کو اسی احساس کو پختہ کرنے میں مدد دیتا ہے کہ اللہ ہے. نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ یاد ہے نا, وہ جب غار میں تھے تو کیا فرمایا حضرت ابوبکر سے, لا تحزن, ڈر مت, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ. جب یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے پھر کوئی پریشانی نہیں ہوگی. لیکن شیطان, الشیطان یعدکم الفقر, وہ تمہیں فقر سے ڈراتا ہے, خرچ کرنے ہی نہیں دے گا, کبھی نہیں خرچ کرنے دے گا. تو بہرحال اب دیکھیں کون وارث ہوگا. اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں جب عرب کے سامنے یہ آیت آئی ہوگی کہ انا نحن نارث الارض ومن علیہا, تو انہیں کتنا یقین آیا ہوگا کہ یہ جو سب کچھ ہے. جب دیکھیں آپ ختم ہوئے, وارث بنے اولاد, وہ ختم ہوں گی ان کی اولاد, وہ ختم ہوگی ان کی اولاد. اینڈ پہ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی تو سب کچھ کہاں جائے گا, کون وارث ہوگا؟ اللہ. ٹھیک ہے نا, اللہ وارث. تو وہی ہے مفہوم کہ انا نحن نارث الارض ومن علیہا. یعنی اللہ تعالیٰ بار بار اسی بات کا قرآن مجید میں ذکر کرتے ہیں. متقین کی صفات آ رہی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اس میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا خرچ کرتے ہیں. ہم نے عطا کیا, یہ ہماری عطا ہے. ہم شبیر صاحب اسی دھوکے میں رہتے ہیں کہ صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں, یا ہم بہت ذہین ہیں, ہم بہت لائق ہیں, ہم ایک پوسٹ پہ ہیں, تو اس کی وجہ سے ہمارے سامنے آ, یہ ہماری محنت کی کمائی ہے, یہ اللہ کی دین ہے, اللہ کا فضل ہے. ایک شخص صرف 2 گھنٹے پر بیٹھتا ہے اور لاکھوں کما کر, اور ایک شخص صبح سے شام تک محنت کرتا ہے, مزدوری کرتا ہے, لیکن 2 وقت کی روٹی نہیں کماتا. تو اللہ کا فضل ہے, جس کو چاہتا وہ دیتا ہے. بہرحال قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے, اور یہی قرآن مجید کی ہدایت ہے. اگر قرآن مجید پڑھ کر بھی ہم مال سے ہی محبت کرنے والے بنے تو پھر میں سمجھتا ہوں اس عربی کا بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. اصل یہی ہے کہ ہمارے اندر تبدیلی آنی چاہیے, یہ ہماری کامیابی ہے. آپ کو غیر سے افعال سارے یاد ہو جائیں, مثال واوی, مثال یائی, اجوف, ناقص, سب پتہ چل جائے, لیکن پیسہ خرچ کرتے ہوئے جان نکلے تو کوئی نہ ناقص کا فائدہ ہے, نہ اجوف کا فائدہ ہے, نہ مثال. مادہ ہے میرے پاس واو, زال اور را. جی با فا سے استعمال کیا بنے گا جی؟ وزرا یوزرو, یوزرو نارمل. لیکن چونکہ با فا سے ہے, یعنی یہاں پر اس میں ہاں کو بھی ٹک کر دے گے, ہو گیا فا پہ ہم کام کر رہے ہیں, یا واو ڈراپ ہو جائے گی اور کیا بچے گا؟ یزرو. وزرا یزرو کے معنی ہوتے ہیں چھوڑنا. ہاں جی, یزرو سے گردان کریں ذرا, یزرو, تزرو, تزرو, ازرو, نظرو, یزرانی, تزرانی, 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 یزرونا, یزرنا, تزرونا, تزرنا, تزرینا.
ہاں جی سیگا پہچانے. تذرونا ساؤنڈ کس کی ہے؟ فعل میں اونا ساؤنڈ کس کی ہے؟ جمع مذکر کی. ٹھیک ہے. اب جمع مذکر غائب ہے یا حاضر ہے کہاں سے پتہ چلے گا؟ علامت مضارع سے. علامت مضارع اگر یا ہے تو غائب ہے, تا ہے تو حاضر ہے. تو جمع مذکر حاضر یہی سیکھا ہوا نا. ترجمہ کریں کیا بنے گا؟ تذرونا تم چھوڑ دیتے ہو. فعل اور فاعل ہاں جی سیکھا آیا تو آگے فاعل مجھے ڈھونڈنے کی ضرورت ہے نہیں نا. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے اور چوتھے سیکھے کے علاوہ سیکھا ہے, ساتھ ہی فاعل مینشن فوری طور پہ فاعل مینشن کرتے. اچھا جی تم چھوڑ دیتے ہو, آگے میں مفعول لا رہا ہوں. تذرون تم چھوڑ دیتے ہو آخرت کو. ابھی جو ساری گفتگو ہوئی ہے اس کا نچوڑ یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کلا بل تحبون العاجلہ, کہ تم عاجلہ سے محبت کرتے ہو. عاجلہ کون ہے ڈاکٹر صاحب؟ عاجلہ, عاجلہ سے محبت کرتے ہو, جلدی ملنے والی. وہ بھی خیر اتنی جلدی نہیں ملتی آپ کو پتہ ہی ہے, لیکن بہرحال مل جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو تم عاجلہ سے محبت کرتے ہو, وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ, اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. اور یہ میرا اور آپ کا ہم سب کا حال ہے کہ ہمارے سامنے جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے تو پرائرٹی ہم کسے دیتے ہیں؟ دنیا کو دیتے ہیں یا آخرت کو دیتے ہیں؟ ہم سب ہی دنیا کو پرائرٹی دیتے ہیں. آخرت جب ہوگی دیکھی جائے گی. لیکن بات ہوئی ہے آج کا پورے لیسن کا خلاصہ کہ قرآن مجید آپ کے اندر یہ بہرحال اس آخرت کو, اس کو آپ کے اندر گھسانے کی کوشش کرتا ہے. اور یہی قرآن مجید کی سب سے بڑی نصیحت, یعنی موت قرآن مجید کی سب سے بڑی نصیحت ہے. اور مسلمان کی موت کا تصور جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اس نے مرنے کے بعد ختم نہیں ہو جانا, بلکہ اسے دوبارہ اٹھایا جائے گا اور پھر اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا, جہاں پر اس نے اپنے اعمال کے جو ہیں وہ جواب دینے ہیں. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی میں اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.